ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا حبیبنا وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسد اللہ الغالب غالب کل غالب و مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم یراءون ویمنعون الماعون اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ کنیزان زہرا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس کی ابتدا آج ہم ان جملوں سے کریں گے کہ جو ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام نے ماہ رمضان کی وداع کی دعا میں کہے تھے۔ پروردگار عالم کی حمد و ستائش واقعاً کس طرح کی جائے یہ سلیقہ امام نے بتایا۔ امام فرماتے ہیں پس تیرے لیے حمد اس وقت تک حمد ہے جب تک حمد کا راستہ کھلا ہے۔ جو تیرا شکر کرتا ہے تو بھی اس کا شکر کرتا ہے یعنی نیک بدلہ دیتا ہے، حالانکہ اپنا شکر کرنا اس کے دل میں تو نے ہی ڈالا تھا۔ اگر تو اپنے شکر کی توفیق نہ دیتا تو کیوں کر شکر کرتا؟ جو تیری تعریف کرتا ہے تو اس کو جزا دیتا ہے، حالانکہ اپنی تعریف کا طریقہ تو نے ہی اس کو بتایا ہے۔ واقعاً امام کی یہ خوبصورت جملے ہمیں پروردگار عالم کی زیادہ تعریف، حمد و ستائش، کثیر شکر کرنے کی رغبت دلاتے ہیں۔ پروردگار کا ہم بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں، یہ اس کا فضل و احسان ہے، یہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے کہ اولاً تو اس نے ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہمیں نصیب کیا، اور اسی عظیم مہینے میں اس نے علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کی تفسیر اور اس کے ناموں سے آشنا کیا۔ خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا کہ تم میرے بندوں کا بھی شکر ادا کرو، لہٰذا آج آخری مجلس میں کنیزان یبن زہرا کی پوری ٹیم کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اور پورے مہینے میں اس خدمت کو انجام دیا، ہمیں روحانی غذا عطا کی، اور سامعین کی، تمام سامعین کی بھی میں تہہ دل سے بہت شکر گزار ہوں۔ میں ان کا آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مسلسل تمام مجالسوں کو سماعت فرمایا ہے، لہٰذا کنیزان یبن زہرا کی پوری ٹیم، تمام سامعین
سب کو پروردگار خدا یقیناً شاد و آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام دعاؤں کو قبول کرے اور دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عنایت عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ ماعون کی فضیلتوں کے متعلق ملتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آخر میں سورہ ماعون کی تلاوت کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بخش دے گا اور دوسرے دن کی صبح نمودار ہونے تک اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی شخص سورہ ماعون کی تلاوت نماز عصر کے بعد کرے گا تو دوسرے دن کی نماز عصر تک وہ پروردگار عالم کی حفظ و امان میں رہے گا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص سورہ ماعون کی تلاوت کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تب تک حفاظت کرے گا جب تک زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور جو شخص نماز صبح کے بعد 100 مرتبہ سورہ ماعون کی تلاوت کرے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حفاظت کرے گا تب تک کہ دوسرے دن کی صبح نمودار نہ ہو جائے، یعنی وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا۔ عزیزان گرامی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم کے حفظ و امان میں رہے تو ہمیں اس سورے کی ضرور تلاوت کرنی چاہیے، اس سے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے اب ہم اس سورے کی 6 اور 7ویں آیت کی تفسیر کی ابتدا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین هم یراؤون، وہی جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ خواتین گرامی کو یاد ہی ہوگا کہ کل ہم نے سماعت فرمایا تھا کہ ان نماز گزاروں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غفلت میں رہتے ہیں، اور کل ہم نے سنا تھا کہ غفلت یعنی پہلے تو نمازوں کو وقت پر نہ ادا کرنا، دوسری چیز ہم نے کل سنی تھی کہ نماز کے آداب، اس کے شرائط کا خیال نہ کرنا، تیسرا نماز کو حقیر معمولی سمجھنا۔ وہاں آج 4تھا پوائنٹ اس تفسیر میں یہ دیا گیا ہے کہ وہی جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں، یقیناً وہ لوگ یہی ہے کہ جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں، یعنی نماز کی غفلت میں ریاکاری کا بھی شمار ہوتا ہے، یعنی جو لوگ نماز میں ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اور خدا کے لیے نماز نہ پڑھے، وہ بھی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، اور ایسے ہی نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں ریاکاری کے متعلق پیغمبر خدا کی حدیث ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر عمل نیت کے ساتھ وابستہ ہے اور ہر شخص کا عمل میں حصہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے لیے کوئی عمل خیر کرے گا تو اس کا ثواب لوگوں پر ہی ہوگا۔ اے زرارہ، ہر ریا شرک ہے۔ پیغمبر خدا کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ریاکار انسانوں کو 4 ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا: اے کافر، اے فاجر، اے غادر، اے خاسر، تیرا عمل برباد ہو گیا ہے، باطل ہو گیا ہے، تیرا اجر و ثواب ختم ہو گیا ہے، آج تیرے لیے نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے، تیرے اجر و ثواب کو اس سے طلب کر جس کے لیے تو یہ کام کرتا تھا۔ تفسیر کی ان روایتوں سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہمیں نمازوں کو خلوص کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نمازوں میں اخلاص لانے کی کوشش کریں اور ریاکاری سے بچیں۔
اگر ہماری نمازوں میں ریاکاری ہوگی تو ہمارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اور 7ویں آخری آیت وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور لوگوں کو معمولی اشیاء دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ معون آیا ہے اور اس سورے کا نام بھی معون ہے۔ معون یعنی وہ روز مرہ کی چیزیں جن کی ضرورت ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر شکر، آلو، اور کبھی کبھی ہمارے ہمسائے ہم سے ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، لینے آتے ہیں اور ہم انہیں عطا کرتے ہیں۔ اس چیز کو معون کہتے ہیں۔ تفسیر نور الثقلین میں حدیث ملتی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روز مرہ کی زندگی کی ضرورت کی چیزیں، جسے ہم معون کہتے ہیں، ان چیزوں کو اپنے پڑوسی کو اگر وہ مطالبہ کرے اور نہ دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنی خیر روک دے گا۔ خدا اس کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دے گا، اور جسے خدا اس کے اپنے حال پر چھوڑ دے اس کا برا حال ہوگا۔ قرآن کی یہ آیت اور پیغمبر خدا کی یہ حدیث یہ عبرت دے رہی ہے کہ معون یہ تھوڑی اشیاء، یہ تھوڑی چیزیں اگر ہمسائے میں سے کوئی ہم سے مانگے، ہمارے پڑوسی ہم سے مانگے تو ہم ضرور انہیں عطا کریں، تاکہ پروردگار اپنی خیر ہم سے نہ روکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے معون کی تفسیر پوچھی۔ جب آپ نے وضاحت فرمائی تو آنے والے نے عرض کیا، ہمارے ایک ہمسائے میں ایک شخص رہتا ہے جو جب ہم سے کوئی چیزیں مانگتا ہے تو مانگنے پر چیزیں لے جاتا ہے لیکن انہیں توڑ دیتا ہے یا پھر ضائع کر دیتا ہے، تو اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کو نہ دینا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اگر پتہ ہی ہے کہ اس شخص کو ہم کوئی چیز دیں گے تو یا تو وہ توڑے گا یا وہ برباد کرے گا یا ضائع کرے گا، تو اسے نہ دینا یہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اس سورے کے اختتام پر آئیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی، پڑوسیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سامعین سے میں کہنا چاہوں گی کہ جو خواتین گرامی تفسیر قرآن سننے کا شوق رکھتی ہے وہ میری آفیشیل چینل ذاکرہ زامنہ ورتیجی پر جا کر سورہ ملک کی تفسیر کے درس سے استفادہ حاصل کر سکتی ہے۔ پروردگار اپنا تعارف دعائے جوشن کبیر میں کرواتا ہے، اپنے ناموں سے، اپنے صفات سے۔ جوشن کبیر 14th پیراگراف 9th نیم، 9واں نام جو اللہ کا آج ہم سماعت فرمائیں گے وہ ہے یا غافر المذنبین۔ یا غافر المذنبین یعنی اے گنہگاروں کو بخشنے والے۔ کوئی بندہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو مگر وہ کبھی بھی خدا کی رحمت سے، خدا کی مغفرت سے نا امید نہ ہو۔ یہ حکم معصومین ہے کہ کتنے بھی گناہ کیوں نہ انسان سے ہو جائے، کیونکہ عزیزو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں مگر وہ پروردگار بخشنے والا ہے۔ خدا غافر المذنبین ہے، اور وہ کیسے بخشتا ہے اپنے بندوں کو؟ ایک روایت آپ کی سماعتوں کی نذر کرنا چاہوں گی، بہت مشہور ہے، یقیناً تذکر ضروری ہے اس لیے کہ ماہ رمضان کے بس آخری دن ہے۔ بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، بس بچیوں کے لیے اور ہم سب کے لیے عبرت کا ایک مقام ہے یہ واقعہ۔ ایک شخص تھا جو بے انتہا گنہگار تھا۔ وہ شخص خود کہتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو میں نے زندگی میں نہ کیا ہو، اور نیکیاں نہیں کر پاتا تھا، لہٰذا جب زندگی کا آخری وقت آ گیا تو پریشان ہوا۔ اب مجھے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اور میں نے پوری زندگی گزار دی گناہ کرتے ہوئے،
کوئی نیک عمل نہیں کیا، خدا کی بارگاہ میں کس منہ سے چلا جاؤں، اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں؟ اس بات کا خیال جب ذہن میں آیا تو آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اپنی مغفرت کے لیے خداوند عالم سے کہتا ہے، اے خدا، اگر کوئی بخشنے والا ہے تو تو ہی ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں۔ میں ذلت اور گمراہی کے اندھیرے میں اتنا کھو گیا تھا کہ میں نے نیک عمل چھوڑ دیے تھے، میں گناہوں میں ملوث ہو گیا تھا۔ اے پروردگار، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے سر سجدے میں رکھا اور کہا، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ۔ بڑا پیارا جملہ ہے۔ اگر ہم بھی سجدے میں یہ دعا کریں تو بہت لذت محسوس ہوگی۔ خدا، تو دنیا اور آخرت کا مالک و مختار ہے، رحم کر اس پر کہ جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ یہ شخص کہہ رہا ہے اس لیے کہ دنیا تو جیسے ہی موت آئے گی ہاتھوں سے نکل جائے گی، اور آخرت کا تو کوئی توشہ تیار ہی نہیں ہے۔ یہ شخص گریہ کرتے جا رہا ہے، روتے جا رہا ہے، سچی توبہ کر رہا تھا، اور چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جس علاقے میں وہ رہتا تھا، وہ لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ اس دنیا سے چلا گیا تو لوگوں نے خوشیاں منائی کہ اچھا ہوا، وہ تو گنہگار تھا، فی النار ہوا۔ ان لوگوں نے غسل و کفن دے کر دفنایا بھی نہیں۔ لوگوں نے جہاں کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں کچرے میں اس لاش کو پھینک دیا۔ بس اس زمانے کے ایک ولی کو پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ جاؤ اس کی لاش اٹھاؤ، عزت سے اسے غسل و کفن دو اور متقین کے قبرستان میں دفنانا۔ ولی خدا نے پروردگار سے سوال کیا، بار الہا، وہ شخص تو بہت گنہگار تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ تیری رحمت کا حقدار ہوا؟ پروردگار عالم کی ندا آئی، جب امیدیں ٹوٹ جاتی ہے اور جب خود کو انسان تنہا محسوس کرتا ہے، اور وہ جب سچے دل سے توبہ کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ یہ سچے دل سے گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا کہ خدا، میں نے بہت گناہ کیے ہیں مگر تیری مغفرت کا سہارا ہے۔ کتنی امید تھے اس کو پروردگار عالم سے کہ خدا مجھے معاف کر دے گا، لہٰذا خدا کی ندا آئی کہ میں نے اسے بخش دیا۔ وہ خدا کے ولی جب غسل و کفن دینے کے لیے آگے بڑھے تو کثیر مجمع نے جب دیکھا تو ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ بس وہ تمام لوگ جو تھے، کثیر مجمع جو جمع ہوا تھا، ان سب نے عزت و احترام کے ساتھ اسے متقین کے قبرستان میں دفنا دیا۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان کا آخری حصہ چل رہا ہے اور ہم سب حدیث جانتے ہیں، ہم نے سنا ہوا ہے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ اگر ماہ رمضان ختم ہو جائے اور اگر کوئی اپنے گناہ نہ بخشوا سکے تو وہ بدبخت ہوگا۔ بدبخت ہے وہ انسان کہ ماہ رمضان ختم ہو جائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ تو آئیے خلوص دل کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر سوال کریں کہ پروردگار، اگر ابھی تک تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہے، اگر تو نے ابھی تک ہمیں معاف نہیں کیا ہے پروردگار، تو معصومین علیہ السلام کا واسطہ ہمارے اور تمام مومنین کے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن آیت اللہ ہے، علی علیہ السلام حجت اللہ ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، علی علیہ السلام کلیم اللہ ہے۔ قرآن ہدایت ہے، علی علیہ السلام ہادی ہے۔
قرآن میں ایک سورہ محمد ہے تو علی علیہ السلام کے گھر میں 12 محمد ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایک گنہگار علی علیہ السلام جو ایک معصوم امام ہے، ان کے کیا فضائل بیان کروں؟ آئیے معصوم کی زبانی معصوم کے فضائلوں کو سماعت فرماتے ہیں۔ احتجاج طبرسی کی روایت، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ بلاغہ، اپنے خطبہ قدیر میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سن لو، علی سب سے زیادہ میرے ناصر ہے اور سب سے زیادہ مجھ پر حق رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ میرے قریبی ہے اور سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، اور خدا و عز و جل اور میں ہم دونوں علی سے راضی ہیں۔ اور قرآن میں جتنی آیتیں رضائے خدا و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ سب علی علیہ السلام کی شان میں ہے۔ اور ایمان والوں سے جہاں بھی خطاب فرمایا ہے وہاں علی علیہ السلام ہی سے ابتدا کی ہے۔ اور قرآن میں جتنی آیتیں مدح ہے وہ سب علی علیہ السلام کی شان میں ہے۔ اور سورہ حل عطا میں صرف علی علیہ السلام ہی کے لیے خدا نے جنت کے ملکیت کی گواہی دی ہے، ان کے سوا کسی کے لیے نہیں دی، اور علی علیہ السلام کے سوائے کسی اور کی یہ مدح نہیں ہے۔ خواتین گرامی، اگر رسالت مآب کے ان جملوں پر ہم غور و فکر کریں تو واقعاً یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن علی علیہ السلام کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اور پیغمبر خدا کی زبان پر، آپ کے لبوں پر بھی علی علیہ السلام کا نام آیا تھا۔ آپ نے علی علیہ السلام کو پکارا تھا۔ کب پکارا تھا اور کیوں پکارا تھا؟ آئیے مدینۃ المعجز کی اس روایت کو ہم سماعت فرمائیں۔ جنگ تبوک کا وقت تھا۔ پیغمبر خدا نے علی علیہ السلام کو مدینے میں معمور فرمایا تھا۔ پیغمبر خدا نے علی علیہ السلام کو مدینے میں معمور فرمایا اور خود تنہا جنگ تبوک میں تشریف لے گئے، اور پیغمبر خدا نے فرمایا تھا کہ اے علی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھی؟ یعنی تم مجھ سے وہی منزلت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ حدیث منزلت ہے۔ پھر آپ نے کہا مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ہم اس حدیث منزلت کو دعائے ندبہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ جب جنگ تبوک میں پیغمبر خدا کا لشکر خستہ ہو گیا اور جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کی کہ اے پیغمبر خدا، خداوند عالم نے تحفہ درود و سلام کے بعد نصرت و فتح کی بشارت دی ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر لشکر آپ کو چھوڑ گیا ہے تو آپ اگر چاہیں تو علی علیہ السلام کو پکار لیں، وہ فوراً پہنچیں گے، یا آپ چاہیں تو میں ملائکہ کو آپ کی نصرت کے لیے بھیج دوں۔ یہ خدا نے پیغام بھیجا۔ جبرائیل نے جب یہ پیغام سنایا تو پیغمبر خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو پکارنا پسند فرمایا۔ جبرائیل نے عرض کی آپ اپنا رخ مدینے کی طرف کیجیے اور ندا دے یا ابوالغیث ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، ادرکنی یا علی، یعنی پکارے اے ابوالغیث میری مدد کو پہنچو، یا علی میری مدد کو پہنچو۔ چنانچہ پیغمبر خدا نے پکارا اور علی علیہ السلام فوراً پہنچ گئے۔ اس روایت کے بعد
اس کتاب کے رائٹر نے ایک بہترین نتیجہ ہمارے حوالے کیا ہے کہ شیعان حیدر کرار کو چاہیے کہ وہ سنت پیغمبر پر عمل کرے اور یا علی ادرکنی کہے اور مصیبت و مشکلوں میں کامیابی حاصل کرے۔ اور شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، بد شکل انسان ہو تو تصویر بدل جاتی ہے، گر مشکل پڑے تو پڑھو نہ دے علی علی، گر مشکل پڑے تو پڑھو نہ دے علی علی، لوح محفوظ کی لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے، لوح محفوظ کی لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے۔ نعت علی پڑھ کر انسان اپنی تمام دعائیں قبول کروا سکتا ہے۔ سید عبدالکریم کشمیری وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 7 مرتبہ 7 ٹائمز خلوص دل کے ساتھ نعت علی پڑھ کر جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ قرآن وہ کتاب ہے جو آئی ہے اخلاق کو بہترین بنانے کے لیے۔ قرآن اخلاق کو سنوارنے کا پیغام دے رہی ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے حسن اخلاق سے بات کرو، اور یہی پیغام حضرت علی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں سے دیا۔ مولا فرماتے ہیں حسن الخلق رأس کل بر، اچھے اخلاق ہر ایک نیکیوں کا تاج ہے۔ دین اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی تو ہمیں فرمایا ہے کہ تم ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجو شریف کے ماننے والوں میں اپنا شمار کرانا چاہتا ہے تو وہ تقوی یعنی پرہیزگاری اختیار کرے اور اچھے اخلاق اپنائے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام کے لشکر میں شمار ہو جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم متقی بن جائیں، ہم اچھے اخلاق اپنائیں۔ مرزا محمد تقی اسوانی کی کتاب مکیال المکارم، جس میں غیبت کے زمانے میں ہمارے 80 فرائض درج ہے، اس میں سے ایک فریضہ، ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اماموں کے اخلاق کی پیروی کریں، اپنے اخلاق ایسے کریں جیسے ہمارے امام کے تھے۔ اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے اخلاق بہترین کرے، اماموں کی پیروی کریں۔ ایک شخص نے 11ویں امام سے سوال پوچھا کہ آپ 12ویں ہادی آپ کے بیٹے کی معرفت کروائیے کہ جو غیبت میں ہیں۔ 11ویں امام نے فرمایا میرا بیٹا غیبت کے عالم میں جب اس کے ماننے والوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق رکھتے ہیں، اطاعت اور فرمانبرداری میں مشغول ہے، تب زمانے کے امام کے ہاتھ پھیلتے ہیں دعا کے لیے۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے میرے پالنے والے، ہمارے ماننے والے کتنی ہماری فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رکھنا۔ اور تب امام کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں جب اپنے چاہنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ لیکن یہی امام جب دیکھتے ہیں کہ اس کے ماننے والے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کو پھیلا کر کیا دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمارے ماننے والے کیسے ہیں، ہمارا نام لیتے ہیں پر ہماری پیروی نہیں کرتے، تو انہیں توفیق عطا کر، تو انہیں ہدایت عطا کر۔ یہ ہماری روحانی والد ہے کہ جو ہم سے کئی گنا زیادہ، والدین سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام خوش ہو کر دل سے بس ہمارے لیے دعا کریں تو ہم ہر ایک کا احترام کریں، عزت و احترام کے ساتھ ہر ایک سے اخلاق سے پیش آئیں۔ آئیے ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے اخلاق کا سبق حاصل کریں۔
یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جس وقت مولا کائنات کی حکومت کوفے پر تھی۔ اسی زمانے میں مدائن میں ایک شخص رہتا تھا، دیندار شخص، جو علی علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، خالص دوستوں میں سے تھا، لیکن اس نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ مدائن سے اسے بڑی طلب تھی کہ وہ مولا کی زیارت کرے، اس لیے اس شوق میں اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر کوفہ آتا ہے۔ کوفے میں جیسے ہی وہ آیا، اسے پتہ چلا کہ مولا کائنات تو کسی جہاد کے لیے تشریف لے گئے ہیں، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ مولا کی زیارت کرے، تو وہی کوفے میں رہنے لگا اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور کام کرنے لگا، گوشت بیچنے کا، اور قصاب بن گیا، اور اس انتظار میں تھا کہ جب مولا آئیں گے تو وہ زیارت کرے گا، اور ساتھ میں تحفہ لایا تھا، بہترین عطر لایا تھا کہ وہ مولا کو ہدیہ پیش کرے گا۔ اب مولا کائنات جنگ سے تشریف لے آئے، لیکن اسے اطلاع نہ تھی۔ ایک دن مولا کائنات کوفے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو مولا نے کیا دیکھا کہ ایک کنیز بیٹھی ہوئی ہے۔ کنیز رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مولا کا دل یقیناً محبت کا دریا تھا، اتنا رحم تھا کہ میرے مولا نے مہربانی سے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کائنات کے مشکل کشا ہیں، ہر ایک کی مشکل آسان کرتے ہیں، ہر ایک کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بس اسے پوچھ رہے ہیں کہ تو کیوں رو رہی ہے، بتا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میری ملکہ نے گوشت لانے کے لیے مجھے بھیجا تھا، لہٰذا میں قصاب کے پاس گوشت لینے کے لیے گئی، اس نے مجھے گوشت دیا، اور وہ گوشت لے کر جب میں اپنی ملکہ کے پاس آئی تو اسے گوشت پسند نہ آیا، اس نے کہا جاؤ تبدیل کر کے آؤ۔ لہٰذا میں دوسری مرتبہ قصاب کے پاس گئی کہ میری ملکہ کو گوشت پسند نہیں آیا ہے، اس نے مجھے فوراً گوشت تبدیل کر دیا، بدل دیا۔ میں واپس ملکہ کے پاس آئی، مگر اس بار بھی میری ملکہ کو گوشت پسند نہیں آیا، اس نے کہا جاؤ پھر تبدیل کرو۔ اب میں جب تیسری مرتبہ قصاب کے پاس آئی تو اس نے گوشت تو بدل دیا، لیکن اب کی بار اس نے قسم کھائی کہ اب کی بار اگر تم آئی تو میں تمہیں تبدیل نہیں کر دوں گا۔ اب واپس میں لے کر ملکہ کے پاس گئی، پھر بھی اسے وہ گوشت بھی پسند نہیں آیا۔ اب اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر تم گوشت تبدیل کر کے اب کی بار نہ آئی تو میں تمہیں سزا کروں گی، اور وہاں قصاب نے قسم کھائی ہے کہ اگر تم دوبارہ آؤ گی تو میں گوشت تبدیل نہ کروں گا، لہٰذا میں بیٹھ کر رو رہی ہوں کہ نہ میں قصاب کے پاس جا سکتی ہوں نہ ملکہ کے پاس جا سکتی ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو تیری ملکہ کے پاس چلتے ہیں کہ اس سے سفارش کروں، اور اگر تو کہے تو قصاب سے سفارش کروں۔ کنیز نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ اگر ملکہ سے سفارش کریں گے تو اذیت وہ مجھے دے گی، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ آپ قصاب سے سفارش کر دیں۔ مولا کہتے ہیں چلو میرے ساتھ۔ اب یہ لوگ اسی قصاب کے پاس آئے جس قصاب کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہ وہی قصاب ہے کہ جو مدائن سے کوفے مولا کی زیارت کے لیے آیا ہے، لیکن اس نے چونکہ مولا کو کبھی دیکھا نہیں تھا، لہٰذا جب مولا اس کنیز کو لے کر اس قصاب کی دکان پر آئے تو اس نے پہچانا نہیں کہ یہی مولا کائنات ہے، اور اس سے تو اطلاع بھی نہیں ملی تھی کہ مولا جنگ سے واپس آ گئے ہیں۔ قصاب نے تو جیسے ہی اس کنیز کو دیکھا غصے میں آ گیا، ارے تم پھر آ گئے؟ مولا نے بڑے پیار سے قصاب سے بات کی کہ تم نے سنا ہے کہ پروردگار عالم اس سے محبت کرتا ہے جو کسی مومن کے دل کو خوش کرے، لہٰذا تم اس کنیز کے گوشت کو تبدیل کر دو۔ قصاب نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ اس کو گوشت بدل کر دیا ہے، اور اب کی بار تو میں نے قسم کھائی ہے کہ میں گوشت تبدیل نہیں کروں گا۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ بڑے پیار سے کہا تمہاری قسم کی ضمانت میں لیتا ہوں، خدا تجھ سے اس کے بارے میں مؤاخذہ طلب نہ کرے گا۔ قصاب اپنے وقت کے امام کو چونکہ دیکھا نہیں، پہچانتا نہیں، لہٰذا غصے میں آ گیا اور حضرت کی سینے پر ایک ہاتھ مارا اور کہا میری دکان سے چلے جاؤ، میرے معاملے میں ٹانگ نہ اڑانا،
بس ایک مرتبہ مولا کنیز سے کہتے ہیں کہ چلو تمہاری ملکہ کے پاس چلے، شاید وہ میری سفارش کو قبول کر لے۔ اب مولا کائنات اس ملکہ کے گھر آئے، دق الباب کیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو ایک مرتبہ مولا کائنات کو دیکھا۔ وہ جانتی ہے کہ مولا کائنات حاکم وقت ہے، اس کے زمانے کے امام ہے، قدموں پر گر پڑی۔ مولا کائنات نے بڑے بہترین انداز میں کہا، اے کنیز خدا، کیا تم نے سنا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جسے غضبان کہتے ہیں، اور یہ جگہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے غلام اور کنیز پر ظلم کرتے ہیں۔ تم نے اپنے کنیز کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ ایک ہی وقت میں بیچاری دونوں کی اطاعت کر رہی ہے، خدا کی اطاعت کر رہی ہے اور تمہاری اطاعت کر رہی ہے۔ ملکہ نے ایک مرتبہ مولا سے کہا کہ اس کنیز کی بدولت آپ میرے گھر تک تشریف لائے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے دروازے پر آئے، لہٰذا میں نے اس کنیز کو آپ کو ہبہ کر دیا۔ میں آپ کو اختیار دیتی ہوں، بس آپ اس کنیز کو مجھ سے قبول کر لیجئے۔ مولا نے کہا، پھر میں نے اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اب وہ ملکہ کہتی ہے، مولا میرے گھر پر مہمان بن کر چلے آئیے، مجھے ایک موقع دے مہمان نوازی کا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر رک کر ہم سوچے، جسٹ امیجن کہ اگر ہمارے گھر کے دروازے پر ہمارے وقت کے امام، زمانے کے امام آ جائے تو ہم کتنی خوشی محسوس کریں گے۔ ہم کہیں گے نا کہ امام آئیے ہمارے گھر کھانا تناول فرمائیے۔ اسی طرح سے یہ مومنہ منتیں کریے کہ مولا ایک گھونٹ پانی پیجیے، میرے گھر کھانا تناول فرمائیے، مہمانی کو قبول کر لیجیے۔ مولا اس کے گھر تشریف رکھتے ہیں اور یہ مومنہ اپنے شوہر احمد کو بلاتی ہے، پورا واقعہ بیان کیا اور اس سے کہا کہ تم مولا کائنات کے ساتھ بیٹھو، میں اب بھی کھانا لے کر آتی ہوں، اور وہ تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ حذیفہ یمانی نماز کا وقت ظہرین قریب ہو رہا تھا، لہٰذا وہ مولا کو ڈھونڈتے ہوئے قصاب کی دکان پر پہنچے اور اس سے پوچھا کہ امیر المومنین علیہ السلام تمہاری دکان پر تشریف لائے تھے، کہاں گئے وہ؟ یہ سن کر وہ دیندار بولا کہ میں کہاں اور یہ فیض عظیم کہاں، میرے مولا کہاں؟ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ مولا کی زیارت کروں، انہیں ہدیہ پیش کروں، میں تو ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ حذیفہ نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لوگوں نے مجھے ابھی بتایا کہ وہ جو کنیز کو لے کر آئے تھے سفارش کے لیے تمہاری دکان پر، وہی تو مولا کائنات تھے۔ قصاب نے سنا تو گھبرا گیا، کہنے لگا کہ تم مجھے ہی بتاؤ کہ ان کا لباس کیسا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حذیفہ نے کہا اونی قمیص تھی جس میں لف خرما کے پیبند تھے، چہرے سے ولایت کا نور چمکتا تھا، کیا تم نے نہیں پہچانا؟ قصاب رونے لگا، فقراؤں کو بلا کر کہا، میری دکان پر جو گوشت اور مال ہے وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ روتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ایسا بے ادب ہاتھ کہ جس نے میرے آقا اور مولا کے ساتھ یہ بے ادبی کی ہے، اس کو جسم پر نہیں رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی چھری اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ کثرت سے خون بہنے لگا، وہ زار و قطار رو رہا تھا اور یہ دیکھ کر اس کے پاس کافی لوگ جمع ہو گئے۔ اور ادھر مولا کائنات مسجد میں جب نماز سے فارغ ہوئے، عبادتوں سے فارغ ہوئے تو ایک مرتبہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان کو اپنے چاہنے والے کے اس درد کا احساس تھا۔ یقیناً ہمارے امام ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے، انسان سے سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے نا، وہ ہمارے امام ہیں۔ وہ ہمارے ہر درد، ہر کرب کو محسوس کرتے ہیں۔ مولا نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ میرے ایک چاہنے والے نے میری محبت میں اپنا ہاتھ کاٹ دیا ہے، یہ میری ابا لو اور جاؤ اسے فوراً میرے پاس لے آؤ۔ امام حسن کچھ لوگوں کی مدد سے اسے لے کر مولا کائنات کے پاس آئے۔ مولا نے ایک مرتبہ
اسے گلے سے لگا لیا اور اس سے کہا کہ تم نے اپنا ہاتھ کیوں کاٹ دیا؟ میں نے تو اسی وقت تمہیں معاف کر دیا تھا جس وقت تم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے استغفار تمہارے لیے کیا اور خدا سے تمہارے لیے معافی چاہی تھی۔ یہ کہہ کر مولا کائنات نے اپنا لعاب دہن لیا، اس کا ہاتھ لے کر دعا کی اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ جڑ گیا۔ مولا نے اس کے ہاتھ کو جوڑ کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ اس پورے واقعے سے بہت سارے بہترین پیغامات ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا تو جب بھی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی پریشان حال ہے تو پیار و محبت سے اس کی جو بھی ہو سکے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے گھر بھی سرونٹس کنیز کام کرتی ہے تو ہم ان پر ظلم نہ کریں، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں، اور اگر کسی کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنا ہے تو مولا کی طرح بڑے ہی مٹھاس کے ساتھ اور بڑے اچھے بہترین اخلاق کے ساتھ حدیثوں کے، مولا نے جس طرح حدیثوں کو سنایا تھا اس طرح سے بہترین انداز میں بات کریں، ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرے۔ جیسے قصاب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ امام ہے اور وہ اسی سے بد اخلاقی کر بیٹھا۔ ہم جب کسی مومنہ کو دیکھیں تو یہ خیال کریں ہو سکتا ہے کہ اس کا مرتبہ خدا اور امام کے پاس بہت بلند ہو، خدا نے بھی اپنے کچھ دوستوں کو چھپا کر رکھا ہے، اور کس کا مقام امام اور خدا کے نزدیک کتنا بلند ہے ہم نہیں جانتے، لہٰذا ہم کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں، عزت و احترام کے ساتھ ہر ایک سے بات کریں۔ اگر ہم اچھے اخلاق سے بات کریں گے تو امام خوش ہو کر ہمیں دعائیں دیں گے، اگر خدا نہ کرے ہم بد اخلاقی سے بات کریں گے ہو سکتا ہے وہ امام ہمیں دیکھ لے، ہمارے اعمال تو ویسے بھی امام کے پاس پہنچتے ہیں، امام کو کتنا رنج اور کتنی تکلیف ہوگی۔ اور مولا جیسی معافی کی صفت اپنائے، جیسے وہ جانتا نہیں تھا یہ مولا، لیکن پھر بھی اس نے سینے پر ہاتھ مارا، کتنی بڑی گستاخی کی، لیکن مولا کائنات نے اسی وقت استغفار اس کے لیے کیا، اس سے معاف کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ خدا کے بندوں کو ہم جلد سے جلد معاف کر دیں، اگر وہ ہمارے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہیں تو ہم اسے معاف کر دیں خدا کے خاطر۔ خواتین گرامی، اس مشہور واقعے کی تکرار اور تذکر کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں بھی اپنے بچوں، اپنے جوانوں کو حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے چاہیے، واقعات بیان کرنے چاہیے، تاکہ ان کی ولایت کا عقیدہ مضبوط ہو، ان کے سینے میں مولا کائنات کی جو محبت ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے، اور جب ہم ایسے واقعات انہیں بیان کریں گے اور پھر جب وہ مجلسوں میں، محفلوں میں جائیں گے اور خطیب جب ایسے واقعاتوں کو بیان کرے گا یا صرف ذرا سا ہلکا سا اشارہ بھی کرے گا تو بچوں کو، نوجوانوں کو فوراً یہ یاد آ جائے گا کہ ہم نے تو یہ واقعہ سنا ہوا ہے، اور یہی واقعہ ان کے ذہن میں ریفریش ہو جائے گا، اور اس طرح سے ہم ان کی بہترین سے بہترین تربیت کر پائیں گے۔ یہ واقعاتوں سے بس وہ مولا سے محبت کریں گے، ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں گے اور بہترین اخلاق اپنانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور ان کی تربیت کے لیے ایک اور طریقہ کار ہم اپنا سکتے ہیں کہ ہر روز صبح موبائل کے میسج کو پڑھنے سے پہلے قرآن کو ہاتھ میں لیں، اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام، چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو، مگر جب ہم اسے پڑھیں گے، بچے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، بس وہ دیکھیں گے جس بات کو، اسی بات کا اثر ان پر ہوگا، پھر وہ بھی قرآن کو اہمیت دیں گے موبائل سے زیادہ، وہ بھی پہلے قرآن کھولیں گے اور پھر موبائل کھولیں گے۔ آج چونکہ میری آخری مجلس ہے لہٰذا میں اپنے سامعین سے ایک التجا کروں گی، ایک گزارش کروں گی کہ ہم ایک طریقہ کار اپنائیں اپنی زندگی میں کہ کچھ نہ کچھ صبح علم حاصل کریں، یا دن کے ختم ہونے سے پہلے رات آ جائے اس سے پورے دن میں وقت نکال کر بس دن کے ختم ہونے سے پہلے ہم ضرور کچھ نہ کچھ علم ضرور حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کے لیے آمادہ کریں۔
اور جیسے ہر ایک انسان کا فیلڈ آف انٹرسٹ الگ الگ ہوتا ہے، کسی کو مسئلے میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی کو قرآن میں، کسی کو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، کوئی صحابوں کی زندگی کے واقعات جاننا چاہتا ہے، تو کوئی کچھ جاننا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کے ساتھ یا تو ایک حدیث یا ایک مسئلہ، ایک روایت، ایک واقعہ، تاریخ سے کوئی ایک واقعہ ضرور پڑھیں، اور جب ہمارے بچے واقعہ، حدیث، روایت کچھ بھی پڑھیں تو ہم اسے چھوٹی چھوٹی گفٹس دے کر اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ تحفے دینے سے واقعاً ان کے دل میں محبت بھی آئے گی، وہ خوش ہوں گے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی۔ تو آئیے پروردگار عالم سے ہم دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار تجھے واسطہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا، اے میرے مالک و معبود، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور میں سہل و آسانی فرما، ہمیں ان کے اعوان، انصار، تابع، فرمابردار شیعوں میں سے قرار دے۔ پروردگار کرونا وائرس کی وبا کو نیست و نابود کر دے، ہر اہل بیت کے چاہنے والوں کو حفظ و امان نصیب فرما، ہر بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عنایت عطا فرما، سامعین کی ہر ایک دلی تمناؤں کو پورا کر دے، ہر ایک کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عنایت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على